بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم بھی برابر کے اس میلاد والے سلسلے میں شریک ہیں، تمام ان عاشقان رسول کے ساتھ۔ لیکن ایک سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا محبت کا تعلق صرف خوشیوں سے ہے؟ کسی سے محبت ہے تو کیا صرف ان کی خوشی میں خوشی منانا ہی محبت ہے؟ اور ان کے اگر کسی غم کی تاریخ ہو تو اس کو نظر انداز کر دینا ہے؟ یہ کون سی محبت ہوئی کہ خوشیوں میں تو ہم پیش رہیں لیکن غم میں کہیں ہمارا وجود بھی نہ ہو؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پر کیوں نہیں گفتگو ہوتی؟ کیوں نہیں بات کی جاتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی وقت کسی دن پردہ فرما کر چلے گئے، وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ سارے صحابہ موجود تھے حضور کی وصال کے بعد، رحلت کے بعد، فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب سے بچنے کے دو اہم سبب تھے۔ ایک سبب خود پیغمبر اکرم کا ظاہری وجود تھا، وہ جب ظاہری طور پر ہمارے درمیان میں ہوتے تھے تو اللہ عذاب ہم پر نازل نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ اے حبیب تم جب امت کے درمیان ہو تو ہم ان پر عذاب نہیں کرتے، چاہے کتنے ہی سنگ دل قسم کے منافق اطراف میں آپ کے رہیں، ان پر عذاب نہیں ہوگا چونکہ آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ عذاب سے پناہ ہر ایک کو ملتی تھی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود ظاہری سے بھی۔ فرمایا کہ اے لوگو اس وقت ہم اس پناہ گاہ سے محروم ہو گئے ہیں، کیا افسوس نہیں ہونا چاہیے امت مسلمہ کو؟ جب آپ پوچھیں کہ حضرت بلال رضوان اللہ تعالی علیہ حضور کے بعد کیوں نہیں مسجد کے مؤذن تھے، کیوں نہیں مسجد نبی میں انہوں نے اذان دی، کیوں نہیں وہ مدینے میں قائم رہے؟ جواب میں کہتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور کے بعد حضور کے وصال کا انہیں اتنا غم تھا کہ مدینہ میں رہنا ان کو جو ہے پسند نہیں آیا۔ سوال آپ سے، ہم سے اور ہر امت مسلمہ کے فرد سے کہ کیا صرف رسول اللہ کا عاشق ایک تھا اس وقت حضرت بلال نام کا؟ دوسرے بڑے بڑے اپنے آپ کو عاشق کہلاتے ہیں اور کہلائے جاتے ہیں، ان کو کیوں نہیں تکلیف ہوئی؟ کیوں نہیں حضور کی وصال پر افسوس ہوا، غم ہوا؟ سنت بنتی ہے اگر صحابہ کی کسی بھی ادا کو آپ حجت مانتے ہیں، جو کہ ہرگز نہیں مانتے، صرف چند صحابہ کو جو اقتدار میں آئے یا اقتدار کے ساتھ رہے ان کو ہی جو ہے ہر چیز کا مقام دیا جاتا ہے اور ان کو بھرپور پروٹوکول دیا جاتا ہے، باقی کسی کو نہیں۔ لیکن ان کو دیتے ہوئے دلیل یہی دیتے ہیں نا کہ صحابہ بھی ہمارے نزدیک حجت ہے، ان کی بھی جو
سیرت ہے ہمارے لیے حجت ہے، تو پھر حضرت بلال کی کیوں نہیں سیرت حجت ہوئی؟ کیوں مولا علی علیہ السلام کے غم اور ان کے اندوہ، یہاں تک کہ سیدہ کے لیے پوچھا جاتا ہے نا کہ 18 سال کا سن بھی کیا کوئی سن تھا کہ آپ رحلت فرما گئے؟ نہیں، ایسے اپنے بابا کی رحلت سے انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا۔ تو کیا صدمہ آپ کو نہیں پہنچنا چاہیے؟ امت مسلمہ کو نہیں پہنچنا چاہیے؟ وصال پر حضور کے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنی چاہیے؟ عجیب بات ہے، عجیب۔ آپ بی بی کے وصال کی بات کر رہے ہیں، خود حضور کے وصال کی بات نہیں ہوتی ہے۔ سیدہ کے وصال سے تو اور بھی راز کھل جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری مصیبتیں ان کے سر پہ آ جاتی ہیں جو ایک سلسلہ صدیوں سے چلائے ہوئے ہیں، ان میں رکھنا پڑ جاتا ہے۔ باقی کس کی؟ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز ہے، جس کی کرنا ہے کرتے، جس کی نہیں کرنا نہیں کرتے، اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے۔ محبت ہے تو پھر ہر ایک کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، محبت کے تقاضے پورے کیے جائیں، اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ بہرحال ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ جو اس وقت ہے، نہ اس پر بنو امیہ کے ڈنڈے ہیں، نہ اس پر بنو عباسیہ کی دہشت گردی ہے۔ اب تو آنکھ کھولیں امت مسلمہ اور پھر واپس اسی در پر آ جائے کہ جس در پہ ہمیں جانا چاہیے، وہ در اہل بیت اطہار ہے، اور پھر ان کی محبت اپنے دل میں ہوگی تو پھر ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی۔ ایک مومنہ ہے جنہوں نے نام نہیں بتایا لیکن سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کہ نماز کا اول وقت کیا ہوتا ہے، کتنی دیر تک اول وقت ہوتا ہے؟ جواب اس کا یہ کہ علماء نے فرمایا کہ اذان کا جب وقت آ جاتا ہے نا، کسی بھی نماز کی اذان کا وقت آتا ہے، تو پہلی جو ساعت ہے، پہلی جو گھڑی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً میکسیمم 1 گھنٹہ جو ہے وہ اول وقت میں شمار ہوتا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے تاخیر کر دیتا ہے تو نماز تو اس کی ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا ٹائم جو سپیس ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے۔ مثلاً 12:30 بجے ظہر کا ٹائم ہے تو مغرب کے ٹائم تک اسے نماز ظہر اور عصر کا ٹائم ملتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت پڑھے، لیکن جو فضیلت ہے اول وقت کی وہ پہلی ساعت میں ہے، پہلی گھڑی میں ہے۔ اب دوسرا جو سوال آپ نے کیا کہ کسی نے آپ سے کہا ہے کہ اگر اول وقت میں پڑھی جائے تو نماز جو ہے وہ سفید رہتی ہے، اور آخری وقت میں پڑھی جائے تو سیاہ ہو جاتی ہے اور پھر پڑھنے والے کو بد دعا کرتی ہے۔ یہ کسی نے بہت زیادہ آپ کو ڈرایا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جان بوجھ کر نماز کو تاخیر کرنا، نماز میں تاخیر کرنا اور لیٹ نماز پڑھنا کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹھے گپ شپ لگا رہے، ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، بالی ووڈ فلم دیکھ رہے ہیں، کچھ اور فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ رہے، یہاں تک کہ آخری وقت اس کا آ جاتا ہے پھر جا کے پڑھتے ہیں۔ پھر بھی یہ مسلمان ہیں، اتنا خوف ہے کہ ان کو نماز قضا ہونے سے ڈر لگ رہا ہے اور وہ قضا نہیں کرنا چاہتے ہیں، آخری وقت میں پڑھ لیتے ہیں، تو پھر بھی وہ ان لوگوں سے تو بہت بہتر ہے کہ جو نماز قضا بھی ہو جاتی ہے ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، ان سے تو بہت بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جتنے اچھے اول وقت میں نماز پڑھنے والے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ مراتب ہیں، مراحل ہیں اور مرتبے ہیں، ان مراتب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اس طرح کسی کو مایوس نہیں کر دینا چاہیے کہ نماز سیاہ ہو جاتی ہے، نماز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، اس کو بد دعا کرے گی، نماز ہرگز کبھی کسی کو بد دعا نہیں کرتی ہے۔ نمازی اگر لاپرواہی سے پڑھے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ نماز میں جو سبق شمار کر کے نماز کو بہت کیئرفل ہونے کے بجائے کیئرلیس ہو کر ادا کرتے ہیں، بالکل لاؤبالی انداز میں نماز پڑھتے ہیں، ان پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے نمازیوں پر۔ اب دیکھیے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں اپنی غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، ان پر وائے ہو، اللہ نے بھی فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
لیکن نماز اگر آخری وقت میں بھی کوئی پڑھتا ہے تو کم از کم وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، قضا کرنے والوں جیسا تو نہیں ہے کہ بد دعا کر دے نماز اس کے حق میں۔ لہٰذا ہمارے ہاں تھوڑا بہت ڈرانے والے بہت زیادہ ہی ڈرا دیتے ہیں، اور لوگ کہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، یہ ہمیں ڈر لگا رہتا ہے۔ ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے، الامر بین الامرین، وسط، حد وسط میں رہنا چاہیے۔ نہ ہمیں کسی کو رحمت سے اس قدر امید دلا دینا چاہیے کہ وہ اپنی برائیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں سے بے خبر ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے، نہ ہم کو اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرا دینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس اور نا امید ہو جائے۔ نہیں، خوف و رجا کے درمیان میں رکھنا ہے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، یعنی اللہ سے امید بھی باقی رہے اس کی رحمت سے، اور خوف بھی اس کے عذاب کا رہے، دونوں کے ساتھ ہم صحیح ٹریک پر چل سکتے ہیں۔ وضو کے وقت سر پہ دوپٹہ لینا، اگر وضو نامحرموں کے درمیان میں ہے تو وہ تو پوری طرح سے آپ کو حجاب میں رہنا ہوگا، اور جو اپنے ہاتھ بھی نامحرموں کے درمیان ہم نکال نہیں سکتے ہیں، چاہیے کہ سر سے دوپٹہ ہم نکالیں۔ خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اگر نامحرم کے درمیان وضو کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہو سکتا وضو، اس لیے کہ سر پہ دوپٹہ ہی رکھنا ضروری نہیں، بلکہ یہ جو ہاتھ ہے نا، ان کو بھی کھلے رکھنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ وضو کریں۔ تو اگر نامحرم نہیں ہے، وہاں محرم ہے یا پھر اکیلے اپنے گھر میں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہاتھ سے جو آستین آپ الٹائیں، سر سے دوپٹہ بھی ہٹا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوپٹہ رکھنا وضو کے وقت کوئی اس طرح ضروری نہیں ہے، مگر یہ کہ نامحرم ہو، اور نامحرم کا ہونے سے میں نے عرض کیا نا کہ دوپٹہ ہی نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ بھی کھول نہیں سکتے ہیں، کونیاں بھی کھول نہیں سکتی ہیں۔ محمد یعقوب صاحب نے دعائیں دی ہیں اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہمارے برادر بزرگوار مقصود حسین سید صاحب نے بھی سوال کیا کہ نماز جنازہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب سے پڑھائی اور اس کا حکم کب سے شروع ہوا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نماز جنازہ کا کیا ہوا؟ تو عرض یہ کروں کہ نماز جنازہ حقیقت میں نماز اس طرح کی نہیں ہے، اس میں تو صرف دعا ہے، دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تکبیرات ہیں 5 تکبیر، پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر، چوتھی تکبیر، اور ساری تکبیرات میں شروع میں شہادتین ہے اور درود ہے، اس کے بعد دعا ہے اس میت کے لیے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے اور اپنے رسالت کے اعلان سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ ہر مرنے والے پر آپ دعائیہ کلمات ضرور زبان پہ جاری کرتے تھے، خاص کر نسل ابراہیمی سے جو ہستیاں تشریف لاتی رہی ہیں، اور اگر حضور کی زندگی میں ان کے ہوتے ہوئے کسی کی وفات ہوتی ہے تو سرکار دو عالم نے ان کی میت پر کھڑے ہو کر باقاعدہ دعا کی ہے، ان کے حق میں مغفرت کی دعا بھی کی ہے، اور وہی نماز ہے۔ اس کا فارمیٹ بعد میں کچھ جیسے ابھی موجود ہے اس طرح کا ہوا، ورنہ نماز جنازہ اب بھی سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے، ابھی بھی کچھ نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ نماز تو قیام، رکوع اور سجدہ اور تشہد اور سلام کے ساتھ نماز کہلائی جاتی ہے نا۔ نماز جنازہ یہ کہ آپ کھڑے ہو کر کے آپ اس میت کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کلمہ شہادتین پڑھنے کے بعد درود محمد اور آل محمد پر پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں اس میت کے حق میں، یہی ہے نماز، اور کچھ نہیں ہے۔
اب یہی وجہ ہے کہ نماز میت، نماز جنازہ ایسی نماز ہے کہ جس کو انسان بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے، حتیٰ یہ کہ اس کے کپڑے نجس ہیں تب بھی پڑھ سکتا ہے، حتیٰ یہ کہ حالت جنابت میں بھی ہے، کوئی مجنب بھی ہے تو بھی وہ نماز یہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اس لیے کہ دعا ہے، دعا کسی صورت میں کی جا سکتی ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر اس وقت بھی سرکار دو عالم نے اپنی پوری زندگی میں ہر اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلب مبارک سے آنے والے سلسلے میں جو مؤمن رہے ہیں ان کے حق میں آپ نے دعا کی ہے۔ اسی طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے باقاعدہ آپ نے اہتمام کیا ہے اور پھر بتایا ہے۔ یہ تو بعثت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ پھر حضرت ابو طالب تو بعثت کے 10ویں سال، حضرت خدیجہ بھی 10ویں سال ان کا انتقال ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی بھرپور دعا کی آپ نے، اور اسی کو نماز جنازہ کہتے ہیں، اور کوئی نماز کے جنازہ کا تصور نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہو کر کے کرنا ہے، خانہ کعبہ نماز بھی حضور نے جب پڑھی تھی نا اپنی نماز یومیہ، پوری کائنات میں حضرت علی اور جناب خدیجہ کے علاوہ کوئی اور آپ کے پیچھے نہیں تھا، آپ نماز پڑھتی تھیں تو اس وقت بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے۔ اس کے بعد بیت المقدس، پھر اس کے بعد واپس جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف آپ نے رخ کیا تھا۔ یہ نماز جنازہ سے متعلق گفتگو ہے۔ محسن صاحب نے بھی ملٹن کینز سے اسی سوال کو کہ سب سے پہلے کس کو حضور نے دفنایا تھا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی ملتا ہے، جناب ابو طالب کے لیے بھی ملتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تو مدینے میں تھیں تو آپ نے اس کے لیے بڑا اہتمام بھی کیا تھا۔ یہ ساری باتیں بہرحال تاریخ میں ملتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہماری سمجھ سے باہر ہو کہ نماز جنازہ کا حکم کب سے آیا اور کب سے شروع ہوا۔ ابھی تک جو نماز جنازہ کی فارمیٹ ہے وہ دعا کی فارمیٹ میں ہے۔ امید ہے کہ آپ کی خدمت میں ہم نے جو جواب دیا وہ کسی طرح کارآمد ثابت ہوا ہو، اور اگر نہیں تو ہم مزید اس پر تحقیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے اگلے کسی پروگرام میں۔ شمس عباس صاحب برمنگھم سے انہوں نے سوال کیا کہ حضور پر جادو ہوا یا نہیں ہوا، آپ ہمیں یہ بتائیں۔ دیکھیے، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سوال جب لے رہا تھا تبھی کہ 2 سوال اس کے بنتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ جادوگر نے جادو حضور پر کرنے کی کوشش کی تھی نہیں کی تھی؟ جواب ضرور کی تھی۔ جادوگروں نے بڑی کوشش کی کہ حضور پر جادو کریں، حضور پر کوئی اثر جادو کا ہو جائے اور آپ نعوذ باللہ من ذالک اس جادو کے نتیجے میں برہم ہو جائیں اور آپ کو نقصان پہنچے۔ کوشش تو کرنے والوں نے کی، لیکن دوسرا سوال یہ کہ کیا واقعاً جادو کا اثر سرکار دو عالم پر ہوا اور نعوذ باللہ آپ جادو کی وجہ سے جادو سے متاثر ہوئے؟ جواب یہ کہ ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ ہرگز جادو کا اثر کسی بھی معصوم ہستی پر نہیں ہوتا ہے، آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اگر جادو کا اثر ہو جاتا تو سب سے پہلے جو سارے جادوگروں میں سب سے عظیم جادوگر جن کو اللہ نے فرمایا کہ ایک عظیم جادوگری کے ساتھ جمع ہوئے تھے فرعون کے دربار میں، فرعون کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا اثر ہو جاتا۔ ہرگز کسی بھی معصوم نبی یا معصوم امام پر جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم اجل، ارفع اور اعلیٰ شخصیت ہیں، آپ کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش کرنے والوں نے کوشش کی لیکن اثر آپ پر ہرگز نہیں ہوا ہے۔ کاردار صاحب لندن سے انہوں نے جو سوال کیا، سوال میں جواب تھا، میں نے بتایا کہ اس میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ نے
دگنا عذاب بتایا ہے کہ جو لوگ پیروی نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کی، بلکہ اپنے آباء و اجداد کی سنتے ہیں، وہ قیامت کے دن بھی کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اللہ اور رسول کے کہنے کو نہیں مانا۔ حقیقت میں یہی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں تحقیق کرو، بلائنڈلی فالو نہیں کرو کہ ہمارے آباء و اجداد جس کو رضی اللہ کہتے رہے ہیں ہم بھی وہی کہتے رہیں گے، اور جن کو ہم نے مانا ہے مانتے رہیں گے، جن کو نہیں مانا ہے نہیں مانتے رہیں گے۔ نہیں، تحقیق کرو، جن کو ماننا چاہیے مانو، جن کو نہیں ماننا چاہیے نہیں مانو۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اور یہ وہ، اور اس میں ایک جو چالاکی جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ نہیں، ادب بہت بڑی چیز ہے، اور ادب کا تقاضا ہے کہ آپ سب کو احترام سے یاد کریں۔ بھائی یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ آپ ظالم اور مظلوم دونوں کو علیہ السلام کہیں یا دونوں کو رضی اللہ کہیں۔ عجیب ادب ہے، یہ کیا ادب ہے؟ یہ تو گستاخی ہے، یہ سب سے بڑی گستاخی ہے اس کے حق میں کہ جو مظلوم ہے۔ مظلوم کو بھی کہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے قاتل کے باپ کو بھی کہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ گستاخی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے بہت زیادہ اذیت پہنچے گی کہ کوئی ظالم اور مظلوم کو ملا دے۔ بھئی دو افراد ایک، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا کافر اور مومن، فاسق اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ جو اندھے ہیں اور جو بینائی رکھتے ہیں، سمجھداری سے کام لیتے ہیں، وہ برابر ہیں؟ جاہل اور عالم برابر ہوتا ہے؟ متقی اور پرہیزگار اور فاسق برابر ہوتے ہیں؟ کیا شرابی اور پرہیزگار انسان دونوں کو ہم برابر ٹریٹ کریں؟ یہ انصاف کی بات ہے؟ یہ ادب ہے کہ ادب کی وجہ سے ہم تو ان کو بھی حضرت رضی اللہ کہیں گے، ان کو بھی حضرت رضی اللہ کہیں گے؟ نہایت ہی گستاخی ہے۔ سرکار کو سب سے زیادہ اذیت اس وقت پہنچتی ہے کہ جب آپ کی آل پاک کے دشمنوں کو بھی کوئی عزت سے نوازتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو عجیب و غریب ہے، یہ سیدھے کیوں نہیں خود ابلیس کو بھی عزت سے نواز کر کے ابلیس کے لشکر میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ فرشتوں کے بزم میں ابلیس بھی رہا ہے، لہٰذا وہ بھی علیہ السلام اور حضرت جبرائیل بھی علیہ السلام؟ ہرگز نہیں۔ وہ ملعون ہے اور یہ مرحوم ہے، ان پر اللہ کی رحمت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ سب کو ہم برابر کہہ لیں۔ یہ بھی عجیب و غریب ہے۔ سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور صحیح بات کو سمجھنے اور ماننے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ جو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں نا غلط لوگوں کو، وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے، لیکن انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوگا۔ محمد اکرم صاحب شیخو پورہ سے پوچھا ہے کہ پاکستان سے اگر کوئی عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے تو احرام اسے کہاں سے باندھنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر پاکستان سے جائے، انڈیا سے جائے، UK سے جائے، یورپ سے جائے، کہیں سے بھی جائے جو سعودی عرب میں نہیں رہتا، وہ باہر سے جاتا ہے تو وہ جدہ ایئرپورٹ پہنچتا ہے۔ تو جدہ ایئرپورٹ، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ یہیں سے نظر کر لیں کہ میں اس دفعہ جو عمرہ کرنے جا رہا ہوں نا، تو میں نظر کرتا ہوں کہ جدہ ہی سے احرام باندھوں گا، تو اس نظر کے مطابق آپ اسی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کر کے سیدھے مکے چلے جائیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، ہم تو نہیں، نظر بھی نہیں مانیں گے، ہم تو سیدھے اس کے میقات سے ہی، تو پھر جوفہ ان کو جانا پڑے گا۔ کافی دور ہے جدہ ایئرپورٹ سے جوفہ، اور جا کر کے وہاں سے احرام باندھیں، اور باندھ کر کے پھر آپ مکے کی طرف تشریف لے کے جائیں عمرہ کرنے کے لیے۔ بعض جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ پہلے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ جب پہنچ جاتے ہیں تو مدینے میں کچھ دن گزار کے زیارت وغیرہ کر کے دوبارہ اب احرام باندھ کے عمرے کے لیے مکہ جانا چاہتے ہیں، تو وہ مسجد شجرہ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے
مخصوص جگہ بھی ہے، سب کو پتہ بھی ہے، وہاں جا کے کسی سے بھی پوچھے بتا دیں گے، تو وہاں سے احرام باندھیں گے۔ تو وہاں سے احرام باندھ کر کے یا تو رات کے وقت بس میں جائیں گے یا ٹیکسی میں جائیں گے، کار میں جائیں گے، اور اگر دن میں سفر کرنا ہو تو کھلی بس پر سفر کریں گے۔ اگر سایہ دار بس ہوگی تو چونکہ احرام باندھ لیا ہے تو آپ کو پھر کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو جو اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ احرام باندھ کر کے مسجد شجرہ سے جاتے ہیں رات کے وقت کسی بس میں یا کسی ٹیکسی میں عمرے کے لیے مکے کی جانب۔ یہ ایک پروسیجر تھا جو آپ کی خدمت میں ہم نے بتایا۔ احرام باندھنے کے لیے بعض کہتے ہیں کہ بایاں کاندھا جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف وہ ننگا اس کو رکھنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات ہمارے یہاں نہیں ہے۔ فقہ اہل بیت اطہار میں کسی بھی کاندھے کو ننگا رکھنے کی کوئی واجب حکم موجود نہیں ہے کہ آپ اسے ضرور ننگا رکھیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر کسی اور فقہ میں ایسا ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی اس کا واجب ہونا ہرگز ثابت نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ بابر عباس صاحب گریس سے انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے ہمیں اذیت پہنچائی، یعنی مجھ رسول اللہ کو اذیت پہنچائی۔ تو یہ کس موقع پر سرکار دو عالم نے فرمایا؟ کیونکہ کسی سے انہوں نے سنا ہے کہ وہ جو مولوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی۔ یہ بات سیدہ کو بہت بری لگی، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ نے جا کے اپنے بابا سے شکایت کی، اور بابا نے جو ہے ممبر پہ جا کے یہ کہا کہ جس نے اذیت پہنچائی فاطمہ کو اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ یعنی کوشش کی گئی کہ اہل بیت پر جو ظلم ہوا نا، اہل بیت ہی کے سر باندھ دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ جو بات مشہور کر دی گئی ہے، حیران ہوں میں کہ وہ لوگ جو بظاہر خارجی اپنے آپ کو نہیں کہتے بلکہ خارجیوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں ہم بھی محب اہل بیت ہیں، اہل سنت ہیں، ہم اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، خارجیوں کو نہیں مانتے، ناسبیوں کو نہیں مانتے، ہم خارجیوں اور ناسبیوں سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اتفاق سے یہ جو روایت ہے یہ خارجی کی بنائی ہوئی جعلی روایت ہے کہ حضرت علی شادی کرنا چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی سے، تو بی بی ناراض ہو گئیں اور بابا سے شکایت کی، اور یہ ساری داستان۔ اہل بیت کو اذیت پہنچانے کا جو الزام ہے خود اہل بیت اطہار کو دے دو، سیدھے رسول اللہ کی اس حدیث کو اصل ظالم سے ہٹا کر کے خود مولا علی پر تھوپ دو کہ وہاں اپنا داخلی معاملہ اس کو بنا دو۔ اگر یہ بات داخلی ہے، اہل بیت کے اندر کی ہے، تو حضور ممبر پہ جا کے کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ بات ہے بلاتے بیٹی کو، اپنے داماد کو، علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہ کرے، میری بیٹی کو اذیت نہ پہنچے۔ گھر کی بات کو ممبر پہ لے کے جا کے سنا رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بات سراسر خود اپنی شریعت کے خلاف، نعوذ باللہ، حضور فرما رہے ہیں کہ میری شریعت میں تو دوسری شادی کی اجازت ہے، خود مجھے دیکھو، میں تو مدینے میں آ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو
مانتے ہیں تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام
کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو
ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے
کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا، جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا، جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا، جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے، اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا، جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر
زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کافی کچھ سوالات کے جواب دے دیے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا ہے کہ مذہب تشیع کو جو فالو کرتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے اور غم کے ایام کو باقاعدہ منایا بھی ہے اور مناتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، تو کیوں شہزادی کونیت کی وصال یا شہادت پر کوئی پروگرام کہیں اور نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی کا نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا کہیں ذکر نہیں کرتے، ہوتا نہیں۔ ان کے ظاہری طور پر زمین پر تشریف لانے کی بڑی خوشی ہے اور میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، بہت اچھی۔ بسم اللہ